سورہ یونس آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حقاً علینا ننجی المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا قول حق ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اور بے شک آپ ان کے پاس ہر قسم کے معجزے اور نشانیاں لے آئیں، وہ ایمان لانے والے نہیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ایسے کیوں نہیں ہوا کسی بستی میں کہ لوگ ایمان لاتے اور ان کا ایمان ان کو نفع دیتا سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کا جو رسوا کن عذاب ہے اس سے ان کو بچا لیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ان کو دوبارہ مہلت دی گئی ایک وقت مقرر تک کہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں پہ جبر کریں گے، مجبور کریں گے ان کو کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور گندگی ہم ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ انہیں کہیں کہ دیکھو زمین و آسمان میں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جو آیات ہیں آفاق و انفس میں، اور جو اللہ کے رسولوں کی طرف سے انذار آتا ہے، وہ ایسی قوم کو فائدہ نہیں دیتا جو ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کا کہ جو جس قسم کے دن پہلے والی قوموں پہ آئے جو گزر چکی۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے پھر یہی بات ہے تو انتظار کرو، میں بھی تو انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اور پھر ہم نے ہمیشہ نجات دی اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یہی ہمارا قانون ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں عذاب سے۔ اب یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہے، اور اس میں آج کے درس میں ایک خاص چیز پہ بڑا یعنی اس کی طرف فوکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کون لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہوگی کہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے
تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کر لیا، بہت محنت کر لی، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی کافی کام کیا، لیکن نتیجہ اس طرح کا نہیں نکلا جیسے لوگ چاہتے ہیں، نتیجہ اس طرح کا نہیں نکل رہا جیسے اتمام حجت ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی چاہیے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ اصول سامنے آ جائے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ تصور کہ جب قبضہ قدرت جو ہے دلوں کا وہ اللہ کے پاس ہے تو پھر وہ لوگوں کو ایمان کے اوپر کیوں نہیں لے آتا کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ اس سوال کا جواب یہ بنیادی چیز ہے اس میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کا وہ کلمہ، اللہ کا وہ اصول، اللہ کا وہ قانون لاگو ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کس قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ قانون اور کلمہ اللہ کا وہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے توجیہ پیش کرنی شروع کر دی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، شعلے سے بنایا، ایسے مٹی سے بنایا، تو آگ کیسے مٹی کو سجدہ کرے، یہ حکم ہی غلط ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کیا اور راندہ درگاہ کیا، میں ان کو تیرے خلاف کروں گا، ان کے اوپر حملے کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تیرا اتباع کرے گا، تیری بات کو مانے گا، میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا قرآن پاک میں کم از کم 4 جگہوں پہ تذکرہ ہے کہ جو ابلیس کی بات کو مانیں گے انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، اور دوزخ میں انہوں نے جانا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ابلیس کے چکمے میں آ گئے، ابلیس کے ورغلانے میں آ گئے، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، اور انہوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تو دوزخ کو بھر دوں گا، تو تیرے چیلے چانٹوں سے، ساروں سے بھر دوں گا۔ یہ کلمہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب ایک بات طے شدہ ہے پہلے سے کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر آگے اس کا بھی وجہ ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے، کہا وہ ایمان نہیں لائیں گے جن کے اوپر وہ کلمہ چسپاں ہو گیا کہ یہ اتباع کرنے والے ہیں ابلیس کا۔ وَلَوْ جَاءَتُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جس قسم کے یہ مطالبے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں مکہ والوں کے مطالبوں کا ذکر ہے کہ اگر آپ یوں کر دیں تو پھر ہم ایمان لائیں۔ وہ آیت ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ تو اس زمین کو پھاڑ کے چشمے نہ نکال لے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تو ایک ایسا باغ لے آ کہ جس میں انگور اور کھجور کے درختوں باغ ہو اور اس کے بیچوں بیچ نہر چل رہی ہو۔ یہ مکہ کی زمین کے اوپر مطالبہ کر رہے ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان کا ایک ٹکڑا اوپر سے نیچے آ جائے، اس کو ہمارے اوپر لے آ۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ایسے کریں کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ساتھ ہی لے آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ایسے ہو کہ آپ کے لیے کم از کم آپ کے لیے تو کوئی ایک گھر ہو موتی کا بنا ہوا، قیمتی پتھروں کا زخرف، یا آپ آسمان پہ چڑھتے ہوئے نظر آئے ہمیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ،
وہاں چڑھنے کے بعد آپ آئیں کتاب پڑھتے ہوئے نیچے جو ہاتھ میں کتاب، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، آپ انہیں کہیں کہ میرا اللہ پاک اور برتر والا ہے، اور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے تو کہا کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، البتہ میں رسول ہوں۔ یہ اس قسم کے مطالبے تھے ان کے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ولو جاءتم کل آیت، آپ یہ سارے معجزات بھی دکھا دیں، یہ اس وقت تک عذاب لانے کے نہیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ جو بات پہلے گزر چکی فرعون کے بارے میں، یعنی فرعون بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا، لیکن جب ڈوبنے پہ آیا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو جب وہ وقت آتا ہے اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اب آگے اسی چیز کا تذکرہ ہے، فلولا کانت قریۃ فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ ایسی بستی کیوں کوئی نہ ہوئی؟ قریہ ویسے تو بستی کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ ایک عام بات ہے قرآن پاک میں بھی کہ جب کبھی ظرف لے کر مظروف مطلوب ہوتا ہے، اور کبھی مظروف کہتے ہیں اس سے مراد ظرف ہوتا ہے، یعنی ظرف اصل میں یہاں پہ بستی ہے قریہ، مطلوب مظروف ہیں کہ جو بستی کے اندر رہنے والے ہیں۔ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کسی بستی کے باشندے ایمان لے آتے اور ایمان کی وجہ سے ان کو نفع ہوتا۔ اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے جن کے سب کے واقعات پہلے گزر چکے، سورہ اعراف میں بھی اور اجمالاً اس صورت میں بھی آئے ہیں، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے اور فرعون۔ ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائے تو ان کو کیا ہوا؟ نقصان ہوا، یعنی رسوا کن عذاب سے ساری یہ قومیں دوچار ہوئی، الا قوم یونس۔ یہ الا اس کو کہتے ہی حرف استثناء ہے کہ یعنی سوائے قوم یونس کے۔ اب یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ مختصر تذکرہ ہے، ان 3 میں سے ایک یہ ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو اگرچہ عذاب کے آثار ان کے نبی نے دیکھ لیے تھے، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ عذاب کے آثار نبی نے دیکھے، لوگوں نے نہیں دیکھے، لوگوں نے توبہ کر لی، ان کو فائدہ ہوا۔ عذاب آنے کے بعد فائدہ نہیں ہے، اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے، پہلے کا فائدہ ہے۔ اب رہ گیا معاملہ یونس علیہ السلام کا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے ایک یہ ہے بہت مختصر سا، اور ایک جگہ سورہ صافات میں ہے 23ویں پارے میں، اور ایک 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ہے۔ سورہ صافات میں اس واقعہ کا وہ حصہ ہے کہ جب وہ اپنی بستی سے چلے گئے تو پھر کشتی میں بیٹھے پانی سے اس پار ہونے کے لیے، اور وہاں پہ یعنی تاریخ میں جو کچھ ہے اس کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں تھے۔ نینوا آج کل عراق کے اندر ہے، اور یہ دجلہ کے کنارے پہ شہر ہے، اس زمانے کا آباد ہے، اور موصل کے بالکل آمنے سامنے ہے۔ قوم یونس کا یہ کہ یہ نینوا میں تھے، اس کا ایک اور ثبوت بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ طائف کے سفر سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی زخمی تھے تو آپ نے ایک باغ میں جو کہ بستی سے باہر تھا، اور جب وہ لونڈے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے تو آپ نے تھوڑا آرام فرمایا۔ وہاں پہ یہ باغ مکہ کے ایک آدمی کا، مکہ کے ایک سردار عتبہ کا تھا، اور وہاں پہ اس کا عتبہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس۔ اس نے جب دیکھا تو وہ کہ یہ تو اس طرح زخمی ہے
تو وہ تھوڑا سا انگور نچوڑ کے لے آیا ایک پیالے میں اور اس نے پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عداس. فرمایا کہ تو کس جگہ کا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نینوا میں ہمارا ایک بھائی یونس بھی تھا. میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے. تو نینوا میں اب بھی ایک جگہ وہاں پہ ایسی ہے کہ جس کو مقام یونس کہتے ہیں. تو وہ آدمی جو ہے وہ اس نے جب پوچھا مزید بات کی تو پتہ چلا کہ یہ رسول ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں جب آزاد ہوا تو میں ضرور اسلام لاؤں گا. اس شخص نے بعد میں اسلام قبول کیا. تو اس حدیث سے بھی یعنی سیرت کے اس واقعہ سے جو حدیث کی طرح صحیح ہے مستند جس کی روایات ہیں تو اس میں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نینوا میں تھے حضرت یونس علیہ السلام. پاس میں دجلہ کا دریا ہے. یہ بستی یہ شہر نینوا کی بستی دجلہ کے کنارے پہ ہے. تو اس کا مطلب دجلہ کو جب وہ پار کرنا چاہتے تھے اپنی قوم سے دور ہونا چاہتے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ وہ واقعہ ہوا. وہ کشتی کا آپ نے جو سنا ہوگا کہ وہ ڈولنے لگی تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کوئی گناہ گار ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں. لیکن 3 دفعہ قرآن انہوں نے ڈالا کہ یہ ایک شریف آدمی نظر آتا ہے. تینوں دفعہ ان کا نام نکلا تو ان کو انہوں نے پانی میں پھینک دیا. پھر مچھلی نے نکل لیا. سورہ قلم میں جو واقعہ ہے وہ مچھلی کے نکلنے کے بعد کا ہے اور وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نہیں ہے بلکہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. وہ نون مچھلی کو کہتے ہیں کہ مچھلی والا. تو یہ مختصر سا ہے. تو رات میں ایک صحیفہ ہے اس کو یوناح وہاں پہ اس کو یوناح کہا گیا. اگرچہ یہ کوئی مستند بات نہیں اس لیے کہ جو یوناح کا صحیفہ ہے اس کے بارے میں عیسائی جو یہودی روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے نہ تو کوئی صحیفہ لکھا نہ لکھوایا. یہ بعد میں کسی شخص نے اپنے پاس سے حضرت یونس علیہ السلام کی تاریخ لکھ کے کتاب مقدس میں ڈال دی کیونکہ یہ ہے کتاب مقدس میں. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے سوائے ان 3 چیزوں کے جو میں نے آپ کا تذکرہ کیا. باقی جو کچھ ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو اس قوم نے یہ قوم ایمان لے آئی اس حال میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. حالات سارے ہو گئے تھے لیکن ان کو اس بات پہ آخر میں غصہ آ گیا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. مغاضباً وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. تو پیچھے قوم یونس کو اللہ نے توفیق عطا کی. وہ سارے لوگ میدان میں نکلے انہوں نے توبہ کی انہوں نے رجوع کیا وہ ایمان لے آئے. اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور عذاب جو جس کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ ٹل گیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا کہ جب وہ ایمان لائے تو دنیا میں جو رسوا کن عذاب ان قوموں پہ آتا ہے جو ایمان نہیں لاتی وہ ان سے ٹال دیا گیا. وہ اس سے بچ گئے. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت مقررہ تک ہم نے ان کو اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی. اب ایک اور سوال وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ سب لوگوں کو ایمان کی حالت میں پیدا کرتا. اس نے ملائکہ جو پیدا کیے تو ان میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے سرتابی کی. گناہ کی جو بات ہے وہ ملائکہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے جو حکیمانہ اس دنیا کا نظام ہے اس میں انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دے کر اختیار دیا گیا ہے کہ جو اس کو چاہو اختیار کرو ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں دل تو وہ ان کو پھیر کیوں نہیں دیتا اپنی طرف یہ اس کے خلاف ہے. آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ دل وہ پھیرتا ضرور ہے لیکن کس کے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
کہا جب اللہ کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں نے ایمان لانا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں؟ تکرہ الناس، اکراہ، مجبوری، جبر، کہ وہ سارے کے سارے ایمان لیں؟ یعنی ان کو آپ مجبور کریں گے، ان پہ پریشر ڈالنا اس طرح کا، یہ نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہا کوئی شخص بھی ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن اس بات کے ساتھ، اللہ کی مشیت اس چیز کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اب اللہ کی مشیت، اس کے بارے میں اس کا قانون بالکل واضح ہے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے، اس عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو آیات آفاق و انفس میں بکھیری ہیں، ان کو دیکھ کے وہ توحید کی طرف آئے، وہ سیدھے راستے کی طرف آئے۔ پھر انسانوں کی آسانی کے لیے، یعنی مجرد اس عقل کی وجہ سے وہ پابند ہے کہ وہ توحید کی طرف آئے، لیکن ان کے اوپر اللہ نے مزید انعام کیا کہ اپنی طرف سے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان کو علم دیا، وحی کا علم دیا، اور اس نے لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی لے کے آئے، تو اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایمان کے درجے کو پہنچ چکے تھے، لیکن اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے میں کیا کروں۔ اپنے اس غور و فکر سے توحید تک پہنچ چکے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت لوگ تھے مکہ میں جو توحید کی طرف مائل ہو چکے تھے اپنے فکر کی وجہ سے، اپنی فکری صلاحیت کی وجہ سے، لیکن علم وحی نہیں آیا تو وہ اس طرح کا ایمان نہیں لا سکے۔ امیہ ابن سبت ایک شاعر تھا، توحید کا قائل تھا، اس نے کہا میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دادا نوفل بن عبد العزیٰ، اس نے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا کہ میں تمہارے ان بتوں کو خدا نہیں مانتا۔ یہ کیسے خدا ہو گیا؟ جو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ خدا بن گیا۔ اللہ حاصل کیا، سو بہت سے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا لبید، دو شاعر گزرے ہیں، ایک وہ تھا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایک وہ تھا جو بعد میں آیا اور ایمان بھی لایا۔ یہ جو اول لبید تھا، اس کا کلام سنا تو آپ نے فرمایا کہ لو کان لبیدا فی عہدی لکان مسلما، اگر لبید میرا زمانہ پاتا تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ یعنی لوگ اپنی فکری صلاحیت کی وجہ سے وہاں پہنچے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے آسانی کی، ہمارے لیے آسانی کی، اپنی کتاب، اپنے رسول، سارا کچھ ہمارے حوالے کیا کہ اس کو دیکھ لو۔ تو کہا کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ اللہ کا جو اذن ہے جس کا تعلق عقل کے صحیح استعمال کے ساتھ ہے، اس کے بغیر ایمان کوئی نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، لا یعقلون، جن کی عقل نہیں ہے، یعنی عقل ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عقل نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی فقیر مر جاتا ہے، فقیر سے میرا مراد یعنی گداگر، پیشہ ور گداگر مر جاتا ہے، تو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ ہم نے تو ایک دو واقعات دیکھے بھی ہیں کہ بڑے پیسے اس کے گھر سے نکلے، بڑے ڈالر اور بڑے پاؤنڈ اور بڑے روپے، وہ بڑی کرنسی اس کے گھر سے برآمد ہوئی، لیکن اگلے دن کوئی اس کو دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں؟ بالکل یہی تری بات ہے عقل کی بھی۔ عقل ہے لیکن نظر آتا ہے کہ یہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا، جس مقصد کے لیے اللہ نے عقل دی اس مقصد کو یہ پا نہیں رہا۔ کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے اوپر گندگی تھوپ دی جاتی ہے، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ یہ ظاہری گندگی اور ایک باطنی گندگی بھی ہے۔ یہ باطنی گندگی ہے کہ وہ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، وہ بدعات میں مبتلا رہتے ہیں، یہ گندگی۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرکین ناپاک ہیں، رجس ہیں، مسجد حرام کے قریب مت پھٹکیں یہ. تو انہوں نے باہر نکال دیے حدود حرم سے، کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نجس ہے. یہ نجاست ان کے ساتھ اندر باطنی ہے، شرک کی نجاست ہے. کہا جو لوگ عقل سے کام نہیں کرتے ان کے اوپر یہ شرک اور بدعات اور گمراہی کی نجاست تھونپ دی جاتی ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہا کہ آپ ان لوگوں کو کہیں کہ دیکھو آسمان و زمین میں تمہیں اللہ کی توحید کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا، وما تغنی الآیات والنذر، ان کو نہ تو اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں اپنی توحید کی وہ نظر آتی ہیں، اور نہ نذر. نذر جو ہے یہ انذار کی جمع ہے. اور جو رسول اور پیغمبر جو آتے ہیں، جو نبی آتے ہیں، ان کے لیے ہے بشیر و نذیر، یعنی انذار کرنے والے اور بشارت دینے والے. انذار کیا ہے؟ وارننگ کو کہتے ہیں. انذار وارننگ. کس چیز کی وارننگ؟ وہ وارننگ دیتے ہیں کہ اگر تم راہ راست پہ نہ آئے تو دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں میں مبتلا ہو گئے. یہ وارننگ، سیدھے ہو جاؤ. اور بشیر کہ جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری کہ تمہاری دنیا اور آخرت جو ہے، تمہارا مستقبل تابناک ہے، اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے. یہ ان کے دو کام ہیں. تو کہا کہ اللہ کی آیات اور نشانیاں جو اس نے رکھی ہیں اپنی کتاب میں اور آفاق و انفس میں، اور انبیاء اور رسول جو کام کرتے ہیں انذار کا، یہ دونوں چیزیں ان کو فائدہ نہیں دیتی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے دن اس سے پہلے والی قوموں پہ آئے. اب اسی سورہ مبارکہ میں قوم نوح کا تذکرہ تھا، اس کے بعد بہت سارے رسولوں کی بات تھی، اس کے بعد فرعون کی بات آئی. تو ان سب کے اوپر ایک دن ایسا آیا کہ جب اتمام حجت ہو گیا تو پھر ذلیل و رسوا ہوئے اور ناکام و نامراد ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے. کہ یہ بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. اس دن ایمان فائدہ نہیں دیتا. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اگر یہی بات ہے تم انتظار کرتے ہو اس دن کا تو کرو انتظار، کیونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ وہ دن کب آئے گا، عذاب کب آئے گا. روزانہ پوچھتے ہو، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ علم نہیں ہے. یہ فیصلہ اللہ کا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، کہا جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے رسولوں کو، جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں، اس عذاب سے بچا لیتے ہیں. اور تاریخ انسانی جو اللہ نے بیان کی، انبیاء اور رسولوں کی تاریخ، اس میں انبیاء تو علیحدہ ہیں، جو رسول ہیں ان کو ہمیشہ سے اس عذاب سے بچا لیا گیا. انبیاء کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے اور وہ آتا رہتا ہے ان کے واقعات میں. کذالک، کہا یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ عذاب آیا تو تم کدھر جاؤ گے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان کہاں جائیں گے؟ کہا یہ ہمارا قانون ہے، یوں ہی ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں، وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں. حقاً علینا ننجی المؤمنین، اس لیے کہ ایمان والوں کو نجات دینا عذاب سے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد